اخلاق ہو، علم ہو، ذکر ہو، اللہ کی رضا کا جذبہ ہو، ان اندر کی صفات کے ساتھ ساری دنیا کے انسانوں میں نقل و حرکت کی فضا کو قائم کرنا اور در بدر پھرنے کی فضا کو قائم کرنا اور اس کی صدا لگانا، آواز لگانا، یہ وہ عمل ہے جو انسانیت کی تصویر کی تاثیر رکھتا ہے۔ قلوب پلٹا کھائیں گے، ملکوں کے ملک ہدایت میں آئیں گے اگر یہ امت اس پیغام حق کو ان صفات کے ساتھ لے کر دنیا میں پھرے گی۔ تو اللہ کی راہوں میں پھرنا اپنی ذات سے سیکھنا بھی ہے، اوروں تک پہنچانا بھی ہے، اپنی ذات سے کرنا بھی ہے، اوروں کو بتانا بھی ہے۔ جو بڑے کام ہوتے ہیں وہ ایک ہی وقت میں کیے بھی جاتے ہیں، سیکھے بھی جاتے ہیں۔ بہت سے دوست کہتے ہیں پہلے ہم خود سیکھ لیں پھر اوروں کو جا کے سکھائیں گے، بتائیں گے۔ میرے بھائیو، آپ دیکھتے ہو نا، جب آدمی تیرنا سیکھتا ہے تو سیکھنا اور تیرنا ایک ہی وقت میں کر رہا ہوتا ہے۔ یہ تو نہیں کہ مٹی میں تیرنا سیکھتا اور پانی میں جا کے تیرتا ہے، بلکہ تیرنا اور سیکھنا ایک ہی وقت میں ہو رہا ہے۔ اگر وہ یوں کہ پہلے میں تیرنا سیکھ لوں پھر میں پانی میں اتروں گا تو میرا تو خیال ہے کہ وہ ساری زندگی نہیں تیر سکتا ہے۔ ایک آدمی کہ پہلے میں گاڑی چلانا سیکھ لوں پھر میں گاڑی چلاؤں گا تو سیکھے گا کہاں جہاں چلانا ہے، چلائے گا کہاں جہاں سیکھنا ہے۔ تو سیکھنا اور چلانا ایک ہی وقت میں ہے، سیکھنا اور چلانا ایک ہی وقت میں ہے۔ یہ نہیں کہ لکڑی کی گاڑی میں بیٹھ کے سیکھتا ہے، پلاسٹک کی گاڑی میں بیٹھ کے سیکھتا ہے، پھر لوہے کی گاڑی کو چلاتا ہے۔ وہ لوہے ہی کی گاڑی کو چلاتا ہے، اسی پر سیکھتا ہے، اسی وقت چلاتا ہے، اسی وقت وہ تیرتا ہے، اسی وقت وہ سیکھتا ہے، اسی وقت وہ چلاتا ہے، اسی وقت وہ تیرتا ہے۔ جو آدمی وزیر اعظم بن جاتا ہے، دیکھو نا، اے سی بننے کے لیے تو ٹریننگ ہے، ڈی سی بننے کی ٹریننگ ہے، اور اے ایس آئی بننے کی ٹریننگ ہے، سپاہی بننے کی ٹریننگ ہے، ایس ایچ او بننے کی تربیت ہے، لیفٹیننٹ بننے کی تربیت، میجر بننے کی تربیت ہے، پر وزیر اعظم بننے کی بھی کوئی تربیت ہے؟ وزیر اعظم بن گیا، اب بھائی مجھے سکھاؤ تو صحیح، کسی اکیڈمی میں ڈالو تاکہ میں وزیر اعظم بننا سیکھوں، مجھے کسی اکیڈمی میں ڈالو تاکہ میں صدر پاکستان کا بننا سیکھوں۔ نہیں، یہ وہ اونچا کام ہے جس میں آپ نے سیکھنا بھی ہے، کرنا بھی ہے۔ وزیر اعظم کی کرسی پر آپ بیٹھ جائیں، اب سیکھتے بھی جائیں، کرتے بھی جائیں، سیکھتے بھی جائیں، کرتے بھی جائیں۔ آپ صدارت کی کرسی پر بیٹھ جائیں، سیکھتے بھی جائیں، کرتے بھی جائیں۔ دعوت وہ عالی مسند ہے، دعوت وہ عالی کام ہے، دعوت وہ عالی محنت ہے۔ کرتے بھی جاؤ، سیکھتے بھی جاؤ، کرتے بھی جاؤ، سیکھتے بھی جاؤ۔ اور اس میں ایک مزے کی بات ہے، سیکھنے کی نیت رکھو گے تو اللہ غلطیاں معاف کرتا رہے گا۔ یہ عزت کی محنت، یہ شرافت کا کام۔ ہر قوم قبیلہ کسی چیز پر فخر کرتا ہے، کوئی دنیا پر، کوئی دین پر، کوئی جاہ پر، کوئی ملک پر، کوئی خاندان پر، کوئی شکل و صورت پر، کوئی علاقے پر، کوئی خطے پر، کوئی جائیداد پر، کوئی ملوں پر، کوئی موٹروں پر، کوئی بنگلوں پر، کوئی زمینوں پر، کوئی باغات پر۔ تو میرے اللہ نے اپنے نبی سے کہا، میرا نبی تو بھی تو کسی بات پہ فخر کر۔ لوگ کہتے ہیں ہم قریش ہیں اور ہم سردار ہیں اور تو غریب ہے۔ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، یہ قرآن کس پہ اتر آیا؟ یہ تو غریب آدمی ہے، یہ تو کسی بڑے سردار کے بیٹے پر اترتا۔ یہ تو مال هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، یہ کیسا رسول ہے جو بازاروں میں پھرتا ہے اور روٹی کماتا ہے؟ یہ کوئی رسول ہے؟ رسول کے آگے حشم قدم ہوتے، لاؤ لشکر ہوتے۔ تو میرے اللہ نے کہا میرا نبی یہ فخر کرتے ہیں سرداریوں پر، بادشاہتوں پر، چیزوں پر۔ میں تجھے بتاؤں تو ان کو بتلا، میرے بھی لیے ایک قابل فخر چیز ہے، میرے پاس بھی ایک قابل فخر چیز ہے۔ وہ کیا ہے؟ قل، کہو، قل، کہو، کہو، کیا کہوں؟ هذه سبیلی، هذه سبیلی۔ میرے لہجے میں تم غور کرو، هذه سبیلی، پھر میں کہتا ہوں هذه سبیلی۔ اس کو اردو میں کہوں، ایک پرانی موٹر والا کہتا ہے اے جی میری موٹر ہے، بڑی مسکن سا، اے جی غریباں دی سائیکل ہے۔ اور جو نئی گاڑی لے کر رکھا تھا یہ میری گاڑی ہے۔ سائیکل والا تو نہیں کہے گا نا اے میری سوراب سائیکل، کوئی آخے گا میری سوراب سائیکل؟ پتہ یہ سائیکل کی اوقات کیا ہے؟ 3500 روپے ہیں۔ تو بھی جائے گا جی باجی ساری غریباں دی سواری ہے۔ تو جو لائے گا کوئی نئی گاڑی 15-20 لاکھ 50 لاکھ 1 کروڑ کی کہے گا میری گاڑی ہے، میری گاڑی ہے۔
یہ اسی لہجے کو اللہ نے اس لفظ میں بند کیا ہے، یہی لہجہ قرآن کی اس آیت میں بند ہے۔ قل، تو بھی تو کہہ، کیا کہوں؟ ہذہ سبیلی، یہ نہ کہو ہذہ سبیلی، خبر نہ دو، فخر کرو، فخر کرو، تکبر نہیں، فخر سے کیا کہو؟ ہذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، یہ میرا کام ہے، یہ میرا کاروبار ہے۔ کیا ہے؟ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں تبلیغ کرتا ہوں، میں تبلیغ والا ہوں۔ ادعو الی اللہ، ہذہ سبیلی، ہذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے۔ کیا؟ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ سبیل مذکر بھی آتا ہے، مؤنث بھی آتا ہے، ہذا سبیلی بھی ٹھیک ہے، ہذہ سبیلی بھی ٹھیک ہے۔ مؤنث لانے میں اشارہ ہے کہ جیسے عورت تو محبت سے چلاؤ تو ساری زندگی وفا کرے گی، سختی کرو گے تو نبھ تو جائے گی لیکن دل تمہیں کبھی نہ دے گی، دل تمہیں کبھی نہ دے گی، کبھی تم سے وفا نہ کرے گی۔ ہذہ، تبلیغ کا کام ایسا ہی نازک ہے، یہ محبتوں کا کام ہے، لاٹھی ڈنڈے کا کام نہیں ہے، یہ محبتوں کا کام ہے، یہ ڈانٹ ڈپٹ کا کام نہیں ہے، یہ محبتوں کا کام ہے، یہ تنبیہ کا کام نہیں ہے، یہ زجر و توبیخ کا کام نہیں، یہ محبت و خذ العفو۔ اللہ اکبر، خذ العفو۔ میرا نبی جو جتنا کرے نا اس پر اتنی شاباش دیا کر، واہ 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 واہ، بھائی بڑا اچھا کیا ہے، بڑا اچھا کیا ہے۔ خذ العفو، جو جتنا کر کے تمہیں دے دے تم اس پر اسے شاباش دو تو اگلی سطح پر آ جائے گا۔ کیے پر تم رگڑا دینا شروع کر دے گا تو اگلی تو بھی جاوے گا۔ ہذہ، یہ محبتوں کا کام ہے، یہ سختی کا کام نہیں، یہ لطف و عنایت کا کام ہے، ڈنڈے کا کام نہیں، یہ دل نواز ہے، یہ دل خراش نہیں، یہ دل نواز ہے، یہ دل خراش نہیں۔ ہذہ میں یہ سب کچھ چھپا ہوا ہے۔ ہذہ، اور کیا میرے نبی صرف تیرا ہی کام ہے؟ کہ نہیں، انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، میرا بھی ہے، میری امت کا بھی ہے، میرا بھی ہے، میری امت کا بھی ہے۔ آنا نے پتہ میں کیسے پکڑا ہے؟ آنا کا اضافہ ہے، ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا، ایک لفظ ہے انا، پھر ومن اتبعنی۔ آنا نے ہمیں یوں پکڑا ہے جیسے انجن کے ڈبے کھڑے ہوتے ہیں نا، ریل کے ڈبے فیصل آباد کے صاف صبح ہو کر کراچی جانے کے لیے وہ لائن میں کھڑے ہوتے ہیں، یہ از خود چلنے والے نہیں، انجن آتا ہے، وہ آتا ہے پیچھے بیک ہوتا اسے اتنا بڑا لوہے کا ایک وہ ہوتا ہے کنڈا تھا، وہ کنڈا جا کر وہ ڈبہ جو پہلا ڈبہ ہوتا ہے نا اس کے وہ جا کر کڑے میں پھنس جاتا ہے، پھر ایک جھٹکا لگتا ہے اور سوری یوز میں ٹرین میں ہلچل مچ جاتی ہے، پھر اس کو کھینچتا ہے اور کھینچتے تو جا کراچی چھوڑتا ہے تو ختم نبوت کا آیا ڈنڈا، ختم نبوت کا کنڈا آیا، وہ کنڈا آیا اور امت کے کڑے میں پڑا۔ سوری امت بیٹھی تھی، کوئی تجارت کے ڈبے میں، کوئی زراعت کے ڈبے میں، کوئی کھیتی باڑی کے ڈبے میں، کوئی ملازمت کے ڈبے میں، کوئی مزدوری کے ڈبے میں، کوئی مستورات کے ڈبے میں، کوئی مالداری کا ڈبہ، کوئی غربت کا ڈبہ، کوئی عزت کا ڈبہ، کوئی فقر کا ڈبہ، کوئی بیماری کا ڈبہ، کوئی صحت کا ڈبہ۔ امت کھچا کچ بھری تھی، سمجھ رہے تھے شاید یہیں بیٹھ کے ہم نے سب کچھ کرنا ہے، نہیں ایک دم انجن آ کر ٹھک کر کے پکڑا، ساری امت کو جھٹکا لگا اور اللہ کے نبی نے پکڑا اور کھینچا، چلاتے جا کر جنت الفردوس میں پہنچا دیا۔ امت کو ختم نبوت کی پٹڑی پہ چڑھا دیا، امت کو تبلیغ کی پٹڑی پہ چڑھا دیا، امت کو دعوت کی پٹڑی پہ چڑھا کر، ہر پٹڑی کا کوئی اسٹیشن تو آتا ہے نا، ہر پٹڑی کا اسٹیشن آتا ہے، اس پٹڑی کا اسٹیشن آخری میرا اللہ ہے جو کہہ رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، آجا آجا آجا، یہ کام کرتا ہوا آجا تو اپنے رب کی محبت کی باہوں کو کھلا ہوا پائے گا، اس کی جنت کو مزین پائے گا، حوروں کو منتظر پائے گا، فرشتوں کو استقبال میں پائے گا،
غلمان کو سر جھکایا پائے گا، نعمتوں کو اپنے سامنے بکھرا ہوا پائے گا، رب تجھ پہ راضی ہوگا، جنت تیرے لیے مزین ہوگی اور نوکر تیرا استقبال کریں گے، حوریں تجھے گلے سے لگائیں گی، ابدی سرمدی گھر تیرا ٹھکانہ بنے گا۔ یہاں اس جہان کی ساری نعمتیں دولتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے۔ تو میرے بھائیو، پچھلی پر توبہ کرو اور اگلی پر اللہ اس کے رسول کے ساتھ عہد و پیمان کرو کہ اس کی زندگی کو اپنا کر چلو، اس کے کام کو کام بنا کے چلو، کل قیامت کے دن انہی میں اٹھائے جاؤ گے، انہی کے ساتھ حشر ہوگا، انہی کے ساتھ جنت میں اللہ تعالیٰ داخلہ فرمائے گا۔ تو میرے بہت بھائیوں، بہت بڑا مجمع ہے، اکثر نوجوانوں کا مجمع ہے، آؤ آج ہم اپنے اللہ اور اس کے محبوب سے صلح کر لیں اور پچھلی پر توبہ کر لیں۔ اللہ بھی مہربان ہے، گناہوں کے انبار ہوں، دو اشک ہوں ندامت کے، اللہ ایسے دھو دیتا ہے کہ برسات کی بارش ہوئی درختوں کو ایسا اجلا نہیں کرتی جیسے تمہارے دو اشکوں سے اللہ میری آپ کی صاف کا زندگی کے گناہوں کو دھو کے اور ہماری کاپی کو صاف کر کے ہمیں عطا ہمیں پکڑا دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، پچھلی بار تو توبہ کرو، ٹھیک ہے نا؟ نیت کرتے ہو نا؟ سارے بھائی توبہ کرتے ہو نا؟ ایک دفعہ منہ سے کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ سارے گناہوں کو تصور ملا کر اگر آپ نے توبہ پکی کی ہے تو آپ کو مبارک ہو، انشاءاللہ اللہ نے آپ کے سارے معاف کر دیے۔ ہاں، حقوق العباد باقی ہیں، ان سے معافی مانگنی پڑے گی، معافی نہ مانگی تو پھر معاملہ خراب ہو جائے گا۔ حقوق اللہ تو معاف ہو گئے، البتہ ان کی قضا باقی ہے، قضا دیتے رہو، کام بن جائے گا۔ حقوق العباد میں جن کی حق تلفی کی ہے ان سے معافی مانگنا ضروری ہے۔ اللہ تمہاری توبہ پر اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اب معاملہ اس کے ساتھ ہے، اگر اس نے معاف نہ کیا تو لٹکا رہے گا، لہٰذا اس سے معافی مانگو، اس کے پاؤں پکڑو، معاف کر دے گا، کام آسان۔ اگر اس نے معاف نہ کیا اور تم ادا کرنے کے قابل بھی نہیں ہو تو پھر اللہ تمہیں اپنی طرف سے نا، تمہاری طرف سے اللہ اس کو حق ادا کر کے تمہاری